أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نہایت ہی احترام کے لائق میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا کلام قرآن مجید لوگوں کے لیے شفا ہے. اس کا سننا، اس کا پڑھنا انسان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. یہ کلام کہ جس کو سن کر بہت سے مشرکین مسلمان ہوئے اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کا علاج کیا گیا. سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دعوت لے کر آئے تھے، وہ لوگوں کو شرک سے آگاہ کرنا اور شرک سے روکنا تھا. قرآن مجید میں سب سے پہلے لوگوں کا جو علاج کیا گیا وہ روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا. آج موجودہ دور میں ہمارے مسائل میں سے اگر سے ان کا تعلق ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے ہو یا اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں، وہ مسئلہ نور اور بشر کا ہو، وہ مسئلہ حاضر ناظر کا ہو، وہ مسئلہ مشکل کشا کا ہو، وہ مسئلہ اللہ کی عبادت وسیلے کے ساتھ ہو، ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن کرتا ہے. مگر ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے. ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں. آج یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کتنوں کو صحیح قرآن پاک پڑھنا آتا ہے. سمجھنے کی بات الگ ہے. میرے خیال میں جب تک ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے نہیں تو پھر سمجھیں گے کیسے اور کتنا پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے ذریعے روحانی علاج ہوتا ہے. قرآن کو اگر سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو ہم جو مرضی کچھ کر لیں، اپنا جسمانی علاج کر کر کے تھک جائیں گے، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر بدلتے رہیں گے. میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنا روحانی علاج نہیں کریں گے ہمیں کبھی بھی سکون میسر نہیں آ سکتا. اور وہ روحانی علاج قرآن کرتا ہے. اور قرآن سب سے پہلے اپنے پیروکاروں کو یہ بات بتاتا ہے کہ اے لوگو، شرک سے باز آ جاؤ. ایک شخص 24 گھنٹے قرآن پاک پڑھتا رہے، وہ نمازیں پڑھتا رہے، اگر اس کے ایمان اور عقیدے میں شرک کی غلاظت ہے تو یہ قرآن مجید اس کو رتی برابر بھی نفع نہیں دے گا. یہ قرآن مجید جہاں پہ ہمیں موجودہ دور کے اندر جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری نمازوں کے حوالے سے جو آگاہ کر رہا ہے.
5 وقت کی نماز فرض، اس کے بارے میں کسی شخص کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، مگر آج وہ فرائض کی پابندی جس میں نماز ہے اس کی پابندی ہم کتنی کر رہے ہیں؟ دنیا میں یہ ایک اصول ہے کہ جب ہمارا دشمن حملہ آور جب ہم پہ اٹیک کرتا ہے، ہم پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ ہمارا سیکورٹی سسٹم کیسا ہے، ہمارے باڈی گارڈ کو دیکھتا ہے کہ ہمارا باڈی گارڈ کیسے ہیں۔ ہماری نماز جو ایک قیمتی عبادت ہے، اللہ کی محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے یہ، اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں، نماز کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم سنت مؤکدہ جو ہے اس کو لازم پکڑے۔ آج ہمارے بیچ میں سنتوں کا پڑھنا مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری فرض نمازوں کا حصار تھا۔ سب سے پہلے وہ سنت مؤکدہ جس کے بارے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوع غیر فریضہ، کہ جو شخص ہر روز 12 رکعتیں نفلی فرض کے علاوہ پڑھتا ہے، الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سنت مؤکدہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، یہ کل ملا کے 12 رکعتیں، یہ ہماری فرض نمازوں کی سیکورٹی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو سیکورٹی حصار ہے وہ سنن غیر مؤکدہ جو نفل ہے۔ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو فرض نماز ہے اس پہ کیسے حملہ کرنا ہے۔ وہ سب سے پہلے ہمارے سیکورٹی سسٹم کو چیک کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص سنن غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا، وہ سنتیں جن کی تاکید تو نہیں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے، وہ عصر سے پہلے کی 4 رکعات ہیں، مغرب کے بعد اذان کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، یا ظہر کے بعد 4 رکعتیں، یہ سنن غیر مؤکدہ، یہ بھی فرض نمازوں کی سیکورٹی کا کام دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد وطر کو لازم پکڑنا، یہ بھی فرض نمازوں کی پابندی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مگر کیا ہوا میرے بھائیوں، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ سیکورٹی کا جو ہماری فرض نمازوں کی حفاظت کرنے والا وہ جو رکن تھا، وہ تہجد کی نماز تھی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں؟ شیطان حملہ کرتا ہے ہماری فرض نمازوں پہ، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سیکورٹی سسٹم بڑا ان کا کمزور ہے، وہ سب سے پہلے نماز پہ حملہ کیسے کرتا ہے؟ جب بندہ تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، وطر پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، سنن غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے، سنت مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ سب سے پہلے نماز پہ حملہ کرتا ہے۔ پھر ہماری نمازوں کی حالت کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی۔ ہم نے دشمن کو موقع دیا، اور یقین کریں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے جس شخص سنتوں کا پابندی کرتا ہے تو اس کی فرض نماز کیسی ہے۔ یہ وہ نمازیں جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے کہ جی فرض نماز پڑھ لو، وہ فرض نماز کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں، بھاگم آئے اور فٹافٹ چلے گئے۔
یہ ایسی نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے سکورٹی حصار ہے، یہ جو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، یہ جتنی بھی تطوع نفلی نمازیں ہیں، ہماری نماز اس کے حصار میں ہے، محفوظ ہے اگر ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اور تہجد کی نماز میرے بھائیوں کی ایسی نماز ہے کہ جس کی ندا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ 5 وقت کی ندا نماز کے لیے تو مؤذن دیتا ہے، اور تہجد کی اذان، تہجد کی ندا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور وہ سنتا کون ہے؟ وہ تہجد کی ندا جو اللہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے ہیں، مقربین بندے ہیں، مخلصین بندے ہیں، اور وہ بندے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ ندا سنتے ہیں اور وہ اپنے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو متقی، پرہیزگار، جو نواہی سے بچنے والے، اوامر پہ استقامت کرنے والے، ان کے لیے جنات ہیں، کئی جنتیں ہیں، درجات ہیں اور چشمے ہیں ان کے لیے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو دیں گے وہ اس پہ راضی ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محسنین ہیں، محسن ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ اور نیکی کی سب سے پہلی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تو عبادت کرے تو تیرے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم تیرے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ ساری رات غفلت کی نیند نہیں سوتے، وہ بے فکری کی نیند نہیں سوتے، وہ راتوں کو کچھ حصہ بیدار ہو کے اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ندا لگا رہے ہوتے ہیں۔ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کا جواب دوں۔ یہ تہجد کی نماز کا تعلق میرے بھائیوں آپ کی فرض نمازوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر نمازوں کی اس طرح نفلی عبادات کی کمی ہو گئی تو فرض نمازوں میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَن يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرْ لَهُ، کہ کون ہے جو بندہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ آج ہمارے مسائل، پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادات کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، ہم عبادات کو ایک بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ مسجد میں ہمارا آنا، ٹائم پہ آنا، حالانکہ مسجد میں پہلے آنا، سنتیں پڑھنا اور سکون کے ساتھ بیٹھنا، تب جا کے نماز ہمیں فائدہ دے رہی۔ اور میرے بھائیوں، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے بہترین گروہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کی رات پہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بڑے اضافے کے ساتھ بات لکھی ہے کہ وہ ایسا گروہ، اس نے ایسی عبادت کی کہ شاید اس جیسی عبادت کبھی کوئی کر نہ سکے۔ ہندہ حضرت ابو سفیان کی بیوی جو کہ مسلمان نہیں ہوئی، اسے معلوم ہوا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا، اس نے ابو سفیان کی داڑھی پکڑ کے کھینچا، اس کو تانا مارا کہ بزدل انسان، اسلام لانے سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا۔ اس قدر اسلام سے نفرت۔ رات ہوتی ہے، صبح ابو سفیان کو اٹھا کے کہتی ہے مجھے محمد کے پاس لے چل، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابو سفیان نے پوچھا
کہ تجھے ہوا کیا ہے، رات کو تو شدید مخالفت کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں رات کو بیت اللہ میں گئی، میں نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا، کوئی رکوع کی حالت میں رو رہا ہے، کوئی قیام کی حالت میں رو رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں رو رہا ہے، ان کا خشوع خضوع میں نے دیکھا، ان کا رونا تڑپنا میں نے دیکھا، ان کی آہوں اور سسکیوں کو میں نے دیکھا، مجھے یقین ہو گیا یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، قرآن زندگیوں کو بدلتا ہے، مگر ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کیا جائے۔ نوافل پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، سنتوں کی پابندی کرنے والا اللہ کو بڑا بے حد پسند ہوتا ہے۔ اس ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی وہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حفصہ کو ایک طلاق دی۔ سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، طلاق دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، میرے محبوب سے جا کے کہو راجع حفصہ، حفصہ سے رجوع کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا صَوَّامًا قَوَّامًا، کہ یہ عورت بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور قیام اللیل کرنے والی ہے۔ فَإِنَّهَا زَوْجُكَ فِي الْجَنَّةِ، فَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، یہ تو جنت میں بھی تیری بیوی ہے۔ کیا معلوم ہوا میرے بھائیوں؟ یہ نفلی روزے اور یہ قیام اللیل اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم صبح اٹھ کے لمبا قیام اللیل نہیں کر سکتے تو 2 رکعت ہی پڑھ لیا کرو، 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اور اس کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرو، تیسرا قرآن پاک قرآن کا ثواب ملے گا تمہیں۔ اس چیز کی پابندی کروایا کرتے تھے۔ مگر میرے بھائیوں، آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، اور ہمارے جو فرائض ہیں، وہ نمازیں ہمارے اوپر جو فرض ہوتی وہ بھی متزلزل ہو چکی ہیں، ان کے اندر وہ والی حلاوت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام سنتوں کو، وہ سنت غیر موقدہ ہو، نوافل ہو، جو بھی ہو، وہ اس طرح کے جو ہمارے فرض کی سکیورٹی کا حصار ہے اس کی پابندی کریں، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں۔ اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، صرف فرض پہ آگے ہیں۔ تو یہ فرض نماز وہ والی حلاوت، وہ والا ہمیں فائدہ نہیں دے رہی جو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ ہماری نمازوں کا طریقہ کار ہی غلط ہو گیا۔ شیطان نے دیکھا کہ ہمارا سکیورٹی حصار کمزور ہے، اس نے حملہ کیا ہوا ہم پہ۔ میرے بھائیوں، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔